رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ قیامت قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ لوگ کسی طرح کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ اور سورہ الحج میں فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ میں ہوں رانا ندیم، اور آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے اور کہے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا۔ قرآن خدا کی آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی کے ربیع الاول میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ قرآن کا موضوع بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کو خدا کی تخلیق پلان سے آگاہ کیا جائے۔ اس تخلیقی پلان کے مطابق موجودہ دنیا محدود مدت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کہ اس دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک کے ریکارڈ کے مطابق ان کے لیے ابدی انعام یا ابدی سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ کے خاتمے سے پہلے کچھ واضح نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو گویا انسان کے لیے آخری وارننگ کے ہم معنی ہوں گی۔ ان نشانیوں کے ظہور کے بعد خدا فرشتہ اسرافیل کو حکم دے گا کہ وہ ایک سور پھونکیں گے، اور پھر اچانک انسانی تاریخ اپنی عارضی دور سے گزر کر اپنے ابدی دور میں داخل ہو جائے گی، یعنی عمل کے دور کا خاتمہ اور انجام کے دور کا آغاز۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں خاص طور پر یہ ہیں۔ قرآن اور حدیث کے بیانات کے مطابق یہ نشانیاں حسب ذیل ہیں: یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا ظاہر ہونا، مہدی کا ظہور، موسمیاتی تبدیلی۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں دو مقام پر آیا ہے، ایک سورہ الکہف میں اور سورہ انبیاء میں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آخر میں آپ کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔